آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ ساری انوینشنز کہاں پر ہو رہی ہیں، یہودی کر رہے ہیں. فور یور ویری کا انفارمیشن میں آپ کو بتا دوں، یہ وہ لوگ ہیں جو لڑکے کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں نا تو اس کی لائبریری ضرور دیکھتے ہیں اس کا مطالعہ کتنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس ماں کی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے ایک بڑا انسان بننا ہے. تو آج دنیا کی 70-80% جو انوینشنز ہیں وہ یہودیوں سے ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحقیق کا مزاج یہ مسلمانوں کا مزاج تھا، انہوں نے پکڑ لیا. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آسان کام کیا، اس کو سنی، اس کو کافر، اس کو شیعہ، کسی کو کچھ کسی کو کچھ. ہم نے ججمنٹ پاس کر کر کے آج قوم کی حالت دیکھ لیجئے. ہم فرقوں سے فرقیوں میں کنورٹ ہو گئے ہیں اور ہم پولیٹیکل جماعتیں چھوٹے چھوٹے پرزے ہو کے آپس میں لڑ رہی ہیں. میں یو کے گیا، میں حیران ہوا کہ جو ہماری ایک ایسی جماعت جو اس وقت اقتدار میں نہیں ہے، ایک مشکل کاٹ رہی ہے، اس کی تقسیم دیکھ کے حیران ہو گیا. وہاں پر ان کے بڑے آپس میں لڑتے رہتے ہیں. پاکستان میں ایک جماعت کے بڑے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک خاندان اقتدار میں آپس میں لڑتا رہتا ہے، ایک محکمے میں افسر ہوتے ہیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، خاندان کے سکے بھائی ہیں لڑتے رہتے ہیں، ایک دفتر میں کام کرنے والے آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو ہم اتنا تقسیم در تقسیم ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پرسیپشن ورسز ریئلٹی میں ریئلٹی کو نہیں جانتے، پرسیپشن پہ یقین کر کے ہم چل پڑتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حدیث مبارک، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کوئی بات سنے، سنی سنائی بات کو آگے منتقل کرے. یعنی تحقیق کے مزاج کو اتنا انکریج کیا کہ جانیں، پرکھیں، سمجھیں. یہ جو جستجو تھی یہ تو آپ کی جبلت میں کہیں تھی، آپ نے پالش کرنی تھی. اسکولوں میں آپ نے سوالوں کو ختم کیا، آپ نے کالجز میں ختم کیا، آپ نے یونیورسٹیوں میں ختم کیا. آج آپ کا جو بچہ ہے وہ بدتمیزی کرتا ہے، وہ گستاخی کرتا ہے، وہ بے باکی کرتا ہے، لیکن اس کے پاس سچا سوال نہیں ہے. اور جب قوموں کے پاس، ینگسٹرز کے پاس سوال نہیں ہوتے اور بنی بنائی رائے امپوز کی جاتی ہے کہ یہ ہے، یہ ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں سوسائٹی چلی جاتی ہے. سوسائٹی کا گرے ختم ہو جاتا ہے، سوسائٹی جو ہے اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے. سب ایک سے نہیں ہو سکتے، سب ایک سی پگڑی پہن لیں گے عجیب لگیں گے، سب وردی پہن لیں گے عجیب لگیں گے، سب جو ہیں وہ ایک طرح کی داڑیاں رکھ لیں گے عجیب لگیں گے، سب ایک طرح کی ٹنٹ کرا لیں گے عجیب لگیں گے. یہ ورائٹی انسانوں کی ورائٹی ہے. اگر اللہ کو ورائٹی پسند نہ ہوتی تو ختم کر دیتا. سارے گدوں کی طرح ایک جیسے سارے انسان ہو جاتے ہیں، سارے شیروں کی طرح کی ایک جیسی پوچھل ہوتی. اتنی ورائٹی ہے کہ 60 کلومیٹر کے بعد زبان کا لہجہ بدل جاتا. اتنی ورائٹی ہے کہ 50-60 کلومیٹر کے بعد کھانے، رسم رواج، خوشی غمی بدل جاتی ہے. اتنی ورائٹی ہے کہ پہاڑ کے رہنے والے اور ہیں اور میدانی علاقوں کے اور ہیں. اتنی ورائٹی ہے کہ ایک بھنڈی کا ذائقہ انٹیریئر سندھ میں کچھ ہے، پنجاب میں کچھ ہے، پہاڑی علاقے میں کچھ ہے. تو جب اللہ کو ورائٹی پسند ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس ورائٹی کو جو اللہ نے بنائی ہے؟ کوئی کالا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کسی کا مزاج کچھ ہے، کسی کا مذہب کچھ. یہ ساری ورائٹی اللہ نے بنائی ہے اور اللہ کو پسند ہے اپنی مخلوق. اللہ کا کنبہ ہے ساری مخلوق. ہم نفرت کرتے ہیں اور اس نفرت کی بنیاد پہ انسانوں کو دور کر لیتے ہیں خدا کے لیے. یہ جو بدگمان ہونا ہے، یہ تو خود سے پرسیو کرنا ہے، جو خود سے اندازے لگانے ہیں، چھوڑ دیجئے. لوگ ملے نہیں ہوتے فرا، بغیر ملے ججمنٹ پاس کرتے ہیں. لوگوں نے تحقیق نہیں کی ہوتی، بغیر تحقیق کے ججمنٹ پاس کرتے ہیں. اور یہ بہتان، کسی پہ الزام لگانا گناہ کبیرہ ہے. جب آپ بغیر جانے کسی کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں، اسی پہ تو پوری قوم آگے کھڑی ہو گئی ہے. We are facing the 5th generation war. یہ وہ جنگ ہے جو آپ لڑ رہے ہیں، جو آپ کے گلے پڑ گئی ہے. حقیقت کچھ ہے، گمان کچھ ہے. یعنی ہیرو جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن ہی آپ نے چینج کر دی ہے. ہمیں یہ خبر ہی نہیں ہے حقیقت کیا ہوتی ہے. جو ایک الوژن کریٹ ہوتا ہے اور ایک ٹرینڈنگ ہوتی ہے اور ایک اینگلنگ ہوتی ہے، اس پہ ہم یقین کر لیتے ہیں اور جو سچ ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے. تو ابھی تو ایسا ہی ہو گیا ہے نا کہ ایک غلاف سا سب نے اوڑھ لیا ہے، اس کے اندر رہتے ہیں، جیتے ہیں، باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے، اور کبھی کبھی اسی طرح دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں. اب بہت سے لوگ تحقیق کرنا بھی نہیں چاہیں گے، بڑی معذرت کے ساتھ شاہ صاحب، وہ کوشش تحقیق اور اس طرف جانا ہی نہیں چاہیں گے. آپ نے کچھ کہہ دیا، میں نے کچھ کہہ دیا، یا خود کچھ سوچ لیا اس پہ. جو لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، اس کے لیے پھر ریالٹی کی طرف کیسے جائیں؟ پڑھیں، ملیں جلیں، لوگوں کو جاننے کی کوشش کریں، سچویشن. دیکھیں، سب سے پہلے تو دل کھلا کریں اور سننے کی عادت ڈالیں اور مانے کہ مجھے نہیں پتا. یہ جو ایڈمٹ کرنا کہ مجھے نہیں پتا، یہ بڑی نعمت ہے. یہ ماننا کہ میں نہیں جانتا جی، میرے علم میں نہیں ہے، یا جی مل کے ڈھونڈتے ہیں، یا جی تلاش کرتے ہیں. یہ جو اندازوں پہ پوری قوم چلی گئی ہے نا، یہ پرسیپشنز پہ جو قوم ہوتی ہے، ریالٹی سے دور ہوتی ہے، وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے. ہم تیزی کے ساتھ یقین کریں اخلاقی طور پہ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. کیوں ہوئے ہیں؟ ہم نے اندازوں پہ کام چلا لیا. آپ ایک چھوٹی سی زندگی کی عام مثال لے لیجیے. آپ کے سر میں درد ہے، دوسرے کہ جی یہ دوائی کھا لو. یعنی ہر کوئی نصیحت کرنے کو تیار ہے، ہر کوئی بتانے کو تیار ہے یہ آیت پڑھ لیں مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اللہ کے بندو، اگر ایک چیز تمہیں نہیں پتا اور اندازے اور قیاس رائیں
آپ بنا کے چلتے جاؤ گے تو زندگی نہیں گزرے گی. ایسے ہی. ایک دوائی سب کی دوائی نہیں ہو سکتی, ایک پیر سب کا مرشد نہیں ہو سکتا, ایک ڈاکٹر سب کا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. ہاں ایک اللہ سب کا ہے, ایک رسول سب کا ہے, یہ مان جائیے آپ. اور ہر ایک کے لیے جو اس کے لیے مقدس محترم رشتے ہیں اس کے لیے مقدس ہیں. ہمارے پیر و مرشد واصف علی واصف نے فرمایا یار کسی کے پیر کو بھی غلط نہ کہو. کیوں؟ وہ جب تمہارے پیر کو غلط کہے گا تمہارا دل دکھے گا. اس کے لیے وہ مقدس ہے, محترم ہے, مان جاؤ یار اس کو. اب اس نے اپنی عزت کی پٹاری جو ہے وہ کسی کے سر پہ ایک پگ پہنا دی ہے تو اس کو مانو. سو گزارش یہ ہے کہ یہ جو پرسیپشن ورسز ریئلٹی کی جنگ ہے, اللہ کرے ریئلٹی جیت جائے فرا, اللہ کرے کہ ہم یہ پرسیپشنز کو ختم کر پائیں, اللہ کرے ہم قدورتوں کو دور کریں, اللہ کرے ہم نفرتوں کو ختم کر کے یار ہاتھ ملائیں. یار یہ ملک سلامت ہے تو فوج بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے. یہ ملک خدا نہ خواستہ جس طرح سے کتنے طرح کے انٹرنل ایکسٹرنل کتنی جنگیں لڑا ہے, یقین کریں ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جتنے جنگوں کے محاذ ہم نے کھول دیے. اور میری دعا ہے فرا کہ اللہ یہ آہستہ آہستہ سارے معاملات سیٹل ہوں اور پاکستان خوشحالی کی طرف